بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک میں نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ آپ روزانہ افطار کے وقت سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حزب سابق جناب استاد جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ کے وقت کا۔ پورا رمضان غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ قرآن مجید کے کسی ایک موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اس نشست میں حدیث کو بھی زیر بحث لاتے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات کو بھی انشاءاللہ زیر بحث لے کر آئیں گے۔ جس موضوع کا میں نے آج انتخاب کیا ہے وہ حسد کا موضوع ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ زیر بحث آیا ہے۔ سورہ فلق کے اندر ارشاد فرمایا، تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، خاص کر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہنوں پر پھونکنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے۔ ہم صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں اس کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی جب حاسد حسد کے جوش میں اپنے ترکش کا ہر تیر آزمانے کے لیے تیار ہو جائے۔ لفظ حاسد اگرچہ عام ہے اور اس کو عام ہی رکھنا چاہیے، لیکن قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص اشارہ شیطان کی طرف ہے، جس نے پورے زور اور ورول کے ساتھ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی توحید سے برگشتہ کر کے رہے گا۔ چنانچہ دعوت حق اور اس کے داعیوں کو خاص طور پر متنبہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اصل ہدف وہی ہوتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہر اقدام کر گزرتا ہے۔ اور اسی چیز کو باقی قرآن مجید کے اندر بھی زیر بحث لایا گیا، اس کو بھی پڑھتے ہیں ہم سب۔ جس چیز سے آغاز ہوا ہے تخلیق انسانیت کا، جو قصہ آدم اور حوا بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری کائنات کی جو اسکیم ہے اس کو بھی وجود پذیر کیا گیا، وہاں پر بھی جو سب سے بنیادی اور اہم نقطہ ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شیطان کو کہ بھئی تم ان کو سجدہ کرو، سکتا تو وہ شیطان نہیں تھا لیکن وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے پھر شیطان بن گیا، تو وہاں پر بھی بنیادی چیز یہی حسد نظر آتی ہے کہ بھئی میں تو اس سے برتر چیز سے بنا ہوا ہوں اور میں کیسے اس کو کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا کا تو اگر دنیا کی ابتدا ہی اتنے بڑے نیگیٹو ایول سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ ہی حسد ہے اس دنیا میں۔ اس میں کیا شک ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان میں جو جبلی تقاضے رکھے گئے ہیں وہ جس طرح سے کھانے کے، پینے کے، جنسی لذت حاصل کرنے کے ہیں، اسی طرح سے اپنی برتری کے اظہار کے بھی ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، اور وہ بات ایک حد تک ٹھیک ہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پرتو ہم انسان میں دیکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخصیت اور ہر شخص اپنے لحاظ سے چیزوں کو متعین کرتا ہے۔ میں یہ ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ میری صلاحیتیں ہیں، یہ میرے مفادات ہیں، ان کے اندر مجھے زندگی بسر کرنی ہے، مجھے دولت، اقتدار، حسن، جس چیز کو بھی وہ اپنا ہدف بنا لے اس میں فلاں مقام تک پہنچنا ہے۔ یہ چیز انسان کے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اسی میں وہ بڑے بڑے مارکے بھی طے کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں بڑی تحقیقات ہوتی ہیں۔ یہی چیز انسان کو بڑی منزلوں تک پہنچانے کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے۔ یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اگر یہ مثبت جذبے کے طور پر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے یا میرے اندر یہ قوت رکھی ہے، مجھے اس کا اظہار کرنا ہے، وہ علم کی ہے، وہ کسی ہنر کی ہے، وہ کوئی اور صلاحیت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اظہار کے میدان منتخب کرتا ہے۔ یہ سیاست ہی کو دیکھ لیں، اس میں بہت کچھ تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو پھر چلیے جیل میں چلے گئے یا کوئی مقدمہ بن گیا، قدیم زمانے میں تو مرنا پڑتا تھا، یعنی یا آپ تخت حاصل کریں گے یا تختہ، یہ صورتحال تھی۔ اس میں بھی لوگ نکلتے تھے اور وہ تخت کی خواہش میں بڑے بڑے مارکے انجام دیتے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ بعض تحقیق کرنے والے اختیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا جو لوگ خلا میں چلے جاتے ہیں، کتنے بڑے خطرات ہیں جو مول لے لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنی، ورنہ تو ایجادات نہ ہو سکیں، بڑی عمارتیں نہ بن سکیں۔ یعنی انسان اگر ڈرے مارے کانپتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنی صلاحیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو داعیات انسان کے اندر رکھے ہیں، وہ اگر مثبت سمت میں آگے بڑھیں تو وہ انسانیت کا بھی حسن ہے، اس سے تہذیب وجود میں آتی ہے، اس سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت وہ تقابل میں دوسروں کو گرانے کا فیصلہ کر لیتی ہے
تو اس میں جس جذبے کو سب سے پہلے انگیخت ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی حسد کا جذبہ ہے۔ یعنی یہاں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دینا، یا اس کو ہر حال میں پیچھے کر کے رکھنا ہے، یا وہ آگے بڑھا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ چیز جس وقت پیدا ہوتی ہے تو یہ پھر طبیعت کا اور شخصیت کا بڑا فساد بن جاتی ہے۔ یہ ایسا فساد بن جاتی ہے کہ انسان کے لیے وہی انجام پھر رہ جاتا ہے باقی جس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ انسان میں پہلے حسد پیدا ہوا، حسد نے غلط تدبیریں سجائیں، ان غلط تدبیروں کے نتیجے میں اس نے غلط اقدامات کرنے شروع کیے، اپنی اخلاقی شخصیت کو برباد کیا، اس کے نتیجے میں طبیعت میں ایک بغض اور کینہ در آیا، بغض اور کینہ نے انسان کے اندر جو عقلی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے اس کو معوف کرنا شروع کر دیا۔ اب فرمایا کہ پھر تمہارا کیا علاج ہے؟ موتوا بغیظکم، مرو اب تو جاؤ اب اسی کے ساتھ مر جاؤ، یعنی اس کے سوا اور کیا چیز ہے؟ تو یہ چیز ہے جس کا انسان کو بہت اچھی طرح تجزیہ کر کے اندازہ کر لینا چاہیے۔ میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں، میرے اندر یہ ہنر اللہ نے ودیعت فرمایا ہے، میں فلاں کام کر سکتا ہوں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کام کو کرنے کے لیے تواضع کرنا، ہمت کرنا، اپنے آپ کو اس میں بہتری کی جگہ پر لے جانا، یہ سب مثبت جذبے کی چیزیں ہیں۔ لیکن اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں۔ اول تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ نے بڑی متنوع صلاحیتیں دی ہیں، یعنی ان کو اگر آپ مان لیں تو ایک دوسرے کے لیے قوت بن جاتے ہیں۔ لیکن انسان بعض اوقات اس صورتحال میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہیں، مجھے فلاں کو جینے نہیں دینا۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ دوسروں کو وہ کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ تو کبھی اللہ اذن دے دے گا پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ کامیاب انسان کس چیز میں ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے میں۔ وہ اپنی شخصیت کو برباد کرتا ہے، اپنی شہرت کو برباد کرتا ہے، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو آلودہ کرتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت ہوتا ہے، طرح حالے کے اس کے گرد و پیش میں خوش آمدی ہوں تو وہ بھی در حقیقت اندر سے اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی درجے کا عذاب نہیں ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے۔ شخصی زندگی میں یہ چیز کسی خاندان میں ہو، یہ چیز کسی ادارے میں ہو، یہ کہیں آپ کی کسی معاشی جدوجہد میں آ جائے، ہر جگہ بربادی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مثبت قوتیں آہستہ آہستہ مزمل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی منفی قوتیں اس کو ایک مجرم بنا دیتی ہیں۔ اور اگر وہ سوسائٹی کے اندر ہی رہنا پسند کرتا ہے، باہر نکل کر ڈاکے نہیں ڈال رہا، تو وہ حقیقت میں ایک مجرمانہ شخصیت ہی کے ساتھ اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں رہ رہا ہوتا ہے۔ یہی چیز اس سے آگے بڑھ کر قوموں کی علامت بن جاتی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے انفرادی طور پر اس جذبے کا ظہور ابلیس سے ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان قرار دے دیا، اور وہ اب راندہ درگاہ ہے۔ ہم ہر وقت اس کو شیطان رجیم کہتے ہیں، مردود ہے، اللہ کے ہاں سے اس پر لعنت کر دی گئی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ تو اس کو مہلت ملی ہے تو یہ مہلت سزا کی مہلت ہے، یہ کوئی نیکی کر لینے کی مہلت نہیں ہے۔ دوسری جانب بنی اسرائیل، وہ اس میں مبتلا ہوئے، اتنی بڑی نعمت ملی ان کو کہ وہ آخری پیغمبر کی تائید کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن جزیرہ نما عرب میں خود مدینے کے اندر ساتھ رہتے ہوئے بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور بدترین سزا ان کو دی گئی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو سزا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بعض قبائل پر نافذ کی ہے وہ مشرکین کو نہیں دی گئی، جی، درحالے کہ زیادہ سزا ان کے لیے تھی، لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور اپنے حسد کے جذبے پر قابو نہیں پا سکے۔ چنانچہ قرآن مجید نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا حسد من عند انفسہم کیا ہے۔ یہی صورتحال قوموں میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے، کسی کو اپنا دشمن قرار دے کے آپ سر مارتے رہتے ہیں، اور دشمن آپ سے کہیں آگے بڑھ چکا ہوتا ہے اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ مثبت رویے اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، آپ لوگوں کے لیے خیر خواہی کے علمبردار بنتے ہیں۔ یہی بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے سمجھائی اور یہ کہا کہ تمہیں اپنے رویے کا جائزہ لینا چاہیے۔ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دین و نصیحہ، خیر خواہی کا رویہ۔ خیر خواہی کا رویہ ہوگا تو کبھی حسد پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنے آپ کو آگے بڑھانا، جس کو ہم رشک سے تعبیر کرتے ہیں، کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ اگر اللہ نے اس کو کوئی صلاحیت دی ہے
اور اس نے اس صلاحیت کو آگے بڑھایا ہے اپنی محنت سے، تو مجھے بھی کچھ صلاحیتیں دی ہیں اور وہ ہر شخص کو اللہ نے دے رکھی ہوتی ہیں، میں بھی اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ بڑی اہمیت کی گفتگو ہے، ہم سب اس طرح کے اخلاقی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ یہ ایک اہم بات سامنے آئی۔ اچھا غم صاحب، قرآن مجید کے اندر ایک بڑا ہی دل نواز قصہ ہے، قصہ یوسف، اور اس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ احسن القصص ہے، یہ سنایا گیا ایک مقصد کے لیے۔ اس کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ اس نے پہلے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، پھر اس کے بعد امام الرسول سیدنا ابراہیم ہی کی ذریت میں 2 قوموں کا انتخاب کیا، اور انہی کے گھر کے اندر پے در پے نبی آ رہے ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ ہم صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، ظاہری بات ہے والد بھی پیغمبر ہیں، آگے پورا کا پورا سلسلہ بھی، لیکن حسد کا یہ جذبہ اس مبارک، اس نورانی ماحول کے اندر بھی پیدا ہو گیا کہ جن کی تعلیم و تربیت خود پیغمبر نے کی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی اچھی صحبت میں رہنے کے باوجود حسد پیدا ہو گیا؟ یعنی ایک ایسے علاقے میں جو انہی کا تھا، جہاں ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک دیہاتی نوعیت کی بادشاہی ان کو حاصل تھی، اور کم تعداد میں نہیں ہے، کافی بڑی تعداد میں، اور اچھے نوجوان ہیں، یعنی سیدنا یعقوب کے بیٹے ہیں۔ سیدنا یعقوب خود اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پیچھے 2 پیغمبر اور گزر چکے ہیں، گویا پیغمبروں ہی کا گھرانہ ہے۔ اس سب کے باعث یہ ایسی بیماری ہے کہ جب اس کا ظہور ہوا ہے، اور اس میں دیکھیے کیا چیز ہے، یعنی باپ کا زیادہ التفات ہمیں حاصل ہو جائے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یوسف کی طرف کچھ التفات زیادہ ہے۔ یہ بھی بڑی فطری سی چیز ہوتی ہے، سب بچے ماں باپ کو پیارے ہی ہوتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا یعقوب کی شخصیت کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی خیرخواہی رکھتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی صلاحیتیں غیر معمولی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ التفات زیادہ رہا ہو۔ اس چیز کو انہوں نے اپنے لیے مسئلہ بنا لیا، اور پھر دیکھیے کیا کچھ کر گزرے، یعنی جھوٹ بولا، کوئی معمولی درجے کا جھوٹ نہیں بولا، یعنی باپ کو آ کر یہ بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے بیٹے کو، اور بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا، عملاً الگ کر دیا، اقدام قتل بھی ہو گیا، پھینک بھی دیا نا۔ یعنی پہلے تو یہی چاہتے تھے کہ مار دیا جائے، وہ بھی ایک بھائی کے دل میں کچھ محبت کا جذبہ امڑ آیا، یا یہ کہیے کچھ شرافت تہذیب اس نے غلبہ پا لیا، تو اس نے کہا کہ چلیے اس کو یہاں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ جائے گا لے جائے گا۔ اس زمانے میں بالعموم لڑکوں کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس کو غلام بنا کے بیچ بھی دیتے تھے، وہ غلامی میں چلے گئے۔ اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ یعنی غلامی گویا زندگی بھر کی قید ہے، آدمی کی آزادی سلب ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں یہ لفظ ہم بول دیتے ہیں، 2 ہی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں نا، آج بھی کیا کہتے ہیں، یا موت کی سزا ہے یا عمر قید کی سزا ہے۔ وہ عمر قید بھی 14 سال میں ختم ہو جاتی ہے، زندگی بھر کی غلامی۔ تو انہوں نے ان کو غلام بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر وہ فرض کر لیجئے کہ وہ بکیں گے، کوئی ان کو لے لے گا، تو آگے تو پھر پیسے لیے جاتے رہیں گے، اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے رہیں گے، جو اس زمانے کی معاشرت تھی۔ تو اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا، اور اس طرح گویا اپنے حسد کی آگ بجھائی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں پا سکے، یعنی باپ کا التفات بھی نہیں پا سکے، اور آخر میں بالکل رسوا ہوئے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں کس درجے کا شخص تھا، یعنی کوئی اقدام نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب حق واضح ہو گیا تو کہا لا تثریب اليوم۔ یہ جملہ خود ایک تاریخی جملہ بن گیا، یہاں تک کہ خود خدا کے پیغمبر، آخری پیغمبر نے بھی یہی بات اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی، اور اس طرح اعلان کر دیا کہ ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اور اس میں بھی یہ کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ کچھ عداوت ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معاملات ختم ہو گئے۔ تو یہ بڑے لوگوں کا اظہار ہے جو سیدنا یوسف کی شخصیت میں ہوا، اور جو پستی پیدا ہوئی اس کو بھائیوں نے دیکھ بھی لیا، اس کا تجربہ بھی کر لیا۔ اللہ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کے ایک اور سورہ، سورۃ الاحزاب میں اسی سے متعلق ایک چیز کو زیر بحث لاتے ہیں، اور پھر حدیث کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں
کم ہی رہنے والے ہیں۔ غام صاحب نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یعنی حسد، کینہ اور بغض و اناد کی بیماری ہے۔ یہ بھی منافقین ہی کے گروہ کی طرف اشارہ ہے جو صرف منافق ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں سخت اناد بھی رکھتا تھا اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بطور مسلمان کے ان تمام اخلاقی امراض اور ان تمام اخلاقی جرائم سے محفوظ رکھے۔ حسد کو آج ہم زیر بحث لے کر آئے، ایک روایت کو بھی میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر غام صاحب کی خدمت میں ایک سوال بھی ہم رکھیں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ بھی اس کے بندے اور اس کے رسول، اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا ایک قول، اور جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا اور اس کی جانب سے ایک روح جو اس میں پھونک دی گئی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قیامت میں اٹھایا جانا برحق ہے، اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا اسے داخل فرما دے گا۔ اس روایت کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کو غام صاحب نے کچھ توضیح بھی کی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ غام صاحب نے لکھا ہے کہ خدا پر ایمان کا ایک لازمی تقاضا آخرت پر ایمان ہے، یہاں چونکہ تفصیل کا موقع ہے اس لیے آپ نے بھی اس کو وضاحت سے بیان کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو مانتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اس کی بھی وضاحت غام صاحب نے کی ہے کہ دوسری روایتوں میں تصریح ہے کہ اگرچہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کا ارتکاب کیا ہو، اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ کسی سچے معاہد کے بارے میں یہ تصور بھی محال ہے کہ ایسے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جانے کے بعد اس کے دل و دماغ ندامت کے احساس اور توبہ کے ارادے سے خالی رہے ہوں گے۔ یہ بشارت اسی طرح کے معاہدین کے لیے ہے اور اسی صورت میں ہے جب اس سے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو رہی ہو۔ قرآن میں تصریح ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ کسی کی حق تلفی یا ازالے یا اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی تلافی کے بغیر کسی مجرم کو معاف کر دیا جائے۔ روایت کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے۔ ایک سوال غامدی صاحب کی خدمت میں خاتمے سے پہلے رکھتا ہوں۔ غام صاحب بیان فرمائیے گا، دنیا کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، آپس ہی میں جانور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ کبھی وہ ہم مناظر دیکھیں تو بالکل عقل معاف ہو جاتی ہے کہ اتنی وحشت، اتنی درندگی، اتنا درد، اتنا رنج، اتنا حزن، اتنا قلق، اتنا آلام۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ یہ سارا کا سارا معاملہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ ہمیں بنایا تھا اللہ نے، ارادہ و اختیار کا شعور دیا، ہم کوئی ظلم کرتے ہیں تو ہم سے پوچھا بھی جائے گا، لیکن یہ جانور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے لیے جزا و سزا اس لیے کہ ہم اس کا شعور رکھتے ہیں۔ جانور کس درجے کا شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے اس علم کی نوعیت کیا ہوتی ہے، جزا و سزا کا انحصار اس پر ہے۔ ورنہ تو دنیا کے اندر خالق نے بہت سے جانور پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ آپ کی خوراک بن جائے۔ انسان بھی تو آخر دیکھیے، ذرا مرغیوں کی تعداد کا اندازہ کریں، جن جانوروں سے آپ گوشت حاصل کرتے ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ان کا اندازہ کریں کس بڑی تعداد میں ذبح کی جاتی ہوں گی۔ تو جس طریقے سے ہم ان کو اپنی خوراک بناتے ہیں، اسی طرح سے مختلف جانور بھی اپنی اپنی خوراک بناتے ہیں۔ وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں، یعنی ان کی پیدائش ہی اصل میں اسی مقصد سے ہوئی ہے۔ اور اس میں جو تکلیف پہنچتی ہے کسی حد تک ان کو، وہ شعور کی کس سطح پر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس سطح پر نہیں ہو سکتی جس سطح پر انسانوں کو اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس کا وہ شعور رکھتے ہیں۔ تو جس کا جتنا شعور ہے اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ بھی ہوگا۔ ٹھیک، اچھا دوسرا غام صاحب اس میں پہلو یہ بھی ہے نا کہ کائنات کے جو بظاہر قوانین ہیں جو ہماری گرفت میں آتے ہیں، ہم ان پر تو گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا گرینڈ اسکیم ہے جانوروں کو پیدا کرنے کی۔ اگر ان کے اندر وحشت درندگی نہ ہوتی تو شاید ہم جنگلوں سے نکل کے اس جگہ پر نہ پہنچتے، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو نہ ماریں، تو اتنی بڑی تعداد ان کی دنیا میں ہو جائے کہ انسانوں کے لیے رہنا محال ہو جائے۔ تو یہ بات بھی تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اپنے حدود علم کو پہچان کر جو محکمات ہیں ان کو پکڑو، اور باقی یہ خدا کی اسکیم کے جو معاملات ہیں اس کے اندر دخل اندازی مت کرو، اس لیے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا مقصد ہے۔ اسی پر تنبیہ فرمائیے نا کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی ہم تو اپنے شعور کی سطح پر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے حکم بھی اس کے لحاظ ہی سے لگاتے ہیں۔ پوری اسکیم میں کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جن جانوروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے ان کی کمپنسیشن کس طرح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ پروردگار جانتا ہے جو ان کا خالق ہے۔ ہمیں اپنے شعور کی سطح پر معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے اور اس کی مقدار کچھ زیادہ نہیں ہے، اسی کے حدود میں ہم کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، آخری سوال غام صاحب، جانوروں ہی کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ من اقتنع قلباً، اگر کسی نے کسی جانور کو یا کتے کو قید میں رکھا، حبس بجا میں رکھا، تو اس کی روز نیکیاں کم کر دی جائیں گی۔ تو یہ ہم لوگ جو گھروں کے اندر جانوروں کو پنجروں میں بند کر کے رکھتے ہیں، طوطوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، اس طرح اور پیٹس ہم نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی اس وعید کے زمرے میں آئیں گے؟ کچھ جانور تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہیں، جی، تو ان کے لیے بھی آپ کو ان کی جبلت، ان کے تقاضے، ان کا عرف کیا ہے، اس کا لحاظ کر کے ان کو مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ اگر ان کو وہ سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے مالک بن کر رہیں۔ وہ جانور جو اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، ان کو بند کرنا یا ان کو پکڑنا یا ان کو اس طریقے سے اپنے ساتھ رکھنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ غام صاحب کے ساتھ رمضان کے اندر ہم موجود ہیں، انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔